الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. برادران اسلام، قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، اور اس میں اللہ پاک نے نزول قرآن کے ساتھ ہی یہ چیلنج کر دیا کہ اے کافرو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام پاک کلام اللہ نہیں تو پھر ایسا کرو، تم اور تمہارے معبود ان باطل سب مل کے ان کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ چیلنج اللہ پاک نے رہتی دنیا کے ہر اس انسان کو دیا ہے جو قرآن پاک میں شک کرتا ہے. قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں بھی اتاری گئیں، کسی میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ایسی کتاب لے کر آؤ، لیکن اللہ پاک نے قرآن حکیم کے لیے فرمایا. مشرکین عرب کے لیے اسلام کو شکست دینے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایسا کلام بنا لاتے. وہ اہل زبان تھے، خاص طور پر مکے والے تو بڑے فصیح و بلیغ تھے. ان کی ایک ادبی انجمن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 150 برس قبل قائم ہو چکی تھی. اس میں ہر قوم کے شعراء، دانش اور ادیب جمع ہوتے تھے اور اپنے قصیدے سے عوام کے سامنے پیش کرتے تھے. جس کا قصیدہ اچھا ہوتا وہ انعامات و کرام سے نوازا جاتا. لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ عرب کے مایا ناز شعراء، ادیب اور دانشور بھی اس کی مثل صورت لانے سے عاجز آ گئے. بالآخر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ایک لوہار سے سیکھ کے آتے ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں ایک لوہار رہتا تھا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں دل لگا کے سنا کرتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار اس کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. مکہ مکرمہ کے بعض کافروں نے اس کو بنیاد بنا کر یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن پاک اس لوہار سے سیکھتے ہیں. حالانکہ وہ لوہار عجمی تھا اور قرآن پاک کو اللہ نے عربی جیسی فصیح بلیغ زبان میں نازل فرمایا. ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح دیا: اے پیغمبر، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن پاک کی زبان صاف عربی زبان ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ پر جھوٹ تو وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کی ہر صورت اور ہر آیت معجزہ ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت سے لے کر آج تک کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی نہیں بتلائی جا سکتی کہ جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد حفاظ و قرآن کی موجودانہ رہی ہو. یاد رکھیے، 8-10 سال کا بچہ جسے اپنی مادری زبان میں ایک چھوٹا سا رسالہ یاد کرانا دشوار ہے، وہ بچہ ایک اجنبی زبان کی ایک
عظیم کتاب جس طرح یاد کر کے سنا دیتا ہے، اس طرح اگر کسی مجلس میں یا نماز تراویح میں کسی قاری عالم حافظ سے قرآن پاک کے کسی بھی سپارے کی کوئی آیت بھول جائے یا چھوٹ جائے تو فوراً حافظ بچہ بول اٹھتا ہے اور اس کے بتانے کی وجہ سے ہی قاری آگے چل سکتا ہے۔ یہ بھی اس کلام پاک کا ایک معجزہ ہے۔ اس طرح دنیا کی کوئی کتاب اگر انسان ایک مرتبہ پڑھ لے تو دوسری دفعہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن پاک رب العالمین کی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہر بار نیا سرور و جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور قلب کو اطمینان سکون مل جاتا ہے۔ اس کلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کلام پاک اس دنیا میں موجود ہے، اس وقت تک قیامت تک نہیں آ سکتی۔ قرب قیامت کے نزدیک اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اٹھا لے گا، پھر قرآن پاک کے اوراق سے سیاہ حروف اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک اسرافیل سے یہ فرمائے گا کہ اے اسرافیل، اب اس دنیا میں میرا کلام قرآن پاک نہیں رہا اور اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہے اور پڑھانے والے بھی، اب تو سور پھونک دے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جو لوگ اس قرآن پاک سے جز اللہ پاک نے انہیں بستیوں سے اٹھا دیا اور بلندیوں پر لے گیا، اس قرآن پاک سے جو انسان جڑ گیا، اللہ پاک انہیں بستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، اور جو لوگ اس قرآن پاک سے کٹ گئے، اللہ پاک نے انہیں بلندیوں سے پستیوں پر پھینک دیا۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند و مرتبہ اونچا کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ پاک کی آخری کتاب ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے جو لوگ خواہ وہ کسی بھی نسل سے ہوں، ان کا کوئی بھی رنگ اور کوئی بھی زبان ہو، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت دونوں میں اونچا مقام عطا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو قوم یا لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اگرچہ وہ بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوں، نیچے گرا دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی پوری تاریخ اس حدیث پاک کی سچائی کی گواہ اور اللہ پاک اس فیصلے کی آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی قرآن پاک سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔